ہم پہلی نشست میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام طبری جو ہیں محمد بن جریر الطبری، تاریخ طبری والے اور تفسیر والے اور کتاب اختلاف الفقہاء والے، ان پر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پہ شیعیت کا فتویٰ لگا اور ان کو رافضیت ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ بات چل رہی تھی۔ ہم نے پہلی نشست میں جو اسباب بیان کیے، پہلا سبب ظاہریہ تھے کہ ظاہریہ نے آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگایا، اور کیوں لگایا یہ مفصل سے پہلی نشست میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا سبب تھا جماعت حنبلی، مذہب حنبلی والے، یعنی ابو بکر عبداللہ ابن ابی داود السجستانی صاحب السنن، ان کے جو صاحبزادے تھے، انہوں نے پھر آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگایا، اور کیوں لگایا، اور آپ کے درمیان اور حنابلہ کے درمیان یہ عداوت کیوں پیدا ہوئی، یہ تشدد کیوں پیدا ہوا، یہ ہم مفصل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ آپ کی جو رائے تھی کہ پاؤں پر جو مسح کرنے کی جو رائے آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور معروف ہے علماء کے ہاں بھی اور عوام کے ہاں بھی، اس میں آپ کا اصل موقف کیا ہے جو آپ نے تفسیر میں بیان کیا ہے، تفسیر طبری جو ہے، آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، پھر اس پر جو تطبیق ہے علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں، جو انہوں نے امام طبری کا دفاع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ بہت سے علماء کو، لوگوں کو امام طبری کی جو رائے تھی اس مسئلے میں، اس کا صحیح فہم اور صحیح ادراک نہیں ہو سکا، وہ آپ کے اس موقف کو صحیح نہیں سمجھ سکے۔ حالانکہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ غاسل ماسح، یعنی انہوں نے دونوں قراتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، قراءۃ الخفض اور قراءۃ النصب، یہ پہلے بات ہو چکی۔ آپ خود بھی اگر کھولیں تفسیر طبری کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اس آیت کے تحت جو ہے وہ ارجلکم الی الکعبین کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ان کا موقف واضح ہو جائے گا کہ آپ کا موقف علماء اہل سنت کے موقف سے کوئی کلیتاً مختلف نہیں ہے۔ آج ہم بیان کریں گے باقی جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے، یا وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو رافضیت کہا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی اپنی کتاب جو ہے ان کی لسان المیزان، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ابو حیان الاندلسی ہیں، صاحب البحر المحیط والے، جو ان کی تفسیر البحر المحیط، کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابو جعفر الطبری ہوا امام من الائمۃ الامامیہ، کہ آپ امامیہ یعنی جو شیعہ امامی ہیں ان کے امام ہیں، تو گویا کہ انہوں نے بھی آپ کو شیعی کہا۔ تو ہم جب ازل میں پڑھتے تھے نا، تو جب ہم سے بحث یا اسائنمنٹ لکھوائی جاتی تھی تو ہمارے ایک دکتور تھے، پروفیسر، جن کا نام تھا ڈاکٹر عطیہ فیاض۔ آپ عظیم پروفیسر ہیں، عظیم فقیہ ہیں، اور آپ کا تخصص الفقہ المقارن، تو میرا بھی کیونکہ تخصص الفقہ المقارن ہے، یعنی مذاہب فقہیہ میں جو تخصص ہے وہ میرا ازہر شریف سے، تو وہ ہمیں فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں یا کسی کا لکھا ہوا پڑھیں کہ وہ کسی کی طرف قول منسوب کر رہا ہے، تو جس کی طرف قول منسوب ہو رہا ہے اگر اس کی اپنی کتاب ہے تو اپنی کتاب سے جا کے اس کی توثیق کریں اور اس کا حوالہ لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ نقل کرنے والے سے خطا ہوئی ہو یا وہم ہوا ہو یا غلطی ہوئی ہو۔ تو کیونکہ ہمارے پروفیسر تھے تو سختی بھی کرتے تھے اس بات میں، تو میں نے انہی کے طریق پر عمل کرتے ہوئے جب علامہ ابن حجر عسقلانی کا یہ قول پڑھا کہ ابو حیان الاندلسی نے تفسیر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی جو تفسیر کرتے ہیں، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے ابو جعفر الطبری ہوا امام من الائمۃ الامامیہ، یہ کلام لسان المیزان میں علامہ ابن حجر العسقلانی کا۔ جب میں نے ان کی تفسیر کو کھولا کہ اسٹڈی کرتا ہوں کہ کیا واقعی انہوں نے یہ قول کیا ہے ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر میں یا نہیں، جب میں نے وہاں سے پڑھا اور اس تفسیر کو دیکھا اور اس آیت کو کھنگالا، تو میں نے وہاں پہ یہ پایا کہ ابو حیان الاندلسی نے لکھا ہوا تھا ابو جعفر الطوسی، الطبری نہیں لکھا ہوا۔ پھر میرے ذہن میں خیال ہوا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی اتنے عظیم محدث ہیں،
اور رجال ہیں، رجال کے امام ہیں، اسماء و رجال کے، جر و تعدیل کے، اور عظیم شارع ہیں، شارع بخاری ہیں، جن کی کتاب فتح الباری ہے۔ جب وہ لکھی گئی تو کہا گیا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی آپ نے صحیح بخاری کی شرح جو کی جاتی ہے نا، شرح کرنے کا حق ادا کر دیا ہر اعتبار سے۔ تو اب میرے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ یا تو جو علامہ ابن حجر العسقلانی کے پاس جو نسخہ تھا اس میں خطا تھی کہ ابو جعفر الطبری لکھا ہوا ہے، یا ابھی جو میرے پاس نسخہ ہے البحر المحیط کا، اس میں خطا ہے کہ ابو جعفر الطوسی لکھا ہوا ہے۔ اب فیصلہ ایک تھا کہ ابو جعفر الطوسی کی بھی کتاب ہے جو شیعی امامی ہیں، اور ابو جعفر الطبری کی بھی کتاب ہے، تو دونوں کی کتاب سے دیکھیں کہ کیا جو ابو حیان اندلسی نے یہ قول نقل کیا ہے وہ کس کی تفسیر میں ہے۔ اب کیا ہوا، ابو حیان الاندلسی لکھتے ہیں کہ جو صراط ہے نا بالصاد لغت قریش وہی اللغت الجیدہ، کہ یہ ابو جعفر نے کہا یعنی الطوسی۔ تو میں نے تفسیر طبری کو دیکھا تو تفسیر طبری میں یہ قول نہیں ہے۔ تو جب میں نے التبیان جو الطوسی کی تفسیر ہے جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں علامہ طوسی نے کہا ہے یہ کلام جو ابو حیان نقل کر رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ جو علامہ ابن حجر نے کہا اس میں خطا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ ابو حیان نے اس آیت میں ابو جعفر الطوسی کہا ہے، الطبری نہیں کہا۔ لہذا جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو قول منسوب کیا ہے البحر المحیط کی طرف، ابو حیان کی طرف، وہ قول صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ابو جعفر الطوسی لکھا ہے، ابو جعفر الطبری نہیں لکھا۔ کیونکہ آپ کی یہ عادت بھی ہے کہ آپ جب اپنی تفسیر میں امام طبری کا نام لیتے ہیں تو طبری لکھتے ہیں، ابو جعفر نہیں لکھتے، لیکن جب طوسی کا نام لکھتے ہیں تو ابو جعفر الطوسی لکھتے ہیں۔ ہاں، امام طبری کے نام کے ساتھ کنیت بڑی شاذ وہ ذکر کرتے ہیں اپنی تفسیر میں۔ لہذا علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو ابو حیان الاندلسی صاحب البحر المحیط کی طرف جو قول منسوب کیا کہ انہوں نے امام طبری کو شیعہ کہا، وہ قول صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے طوسی کا ذکر کیا ہے، ابو جعفر الطوسی کا۔